یہ ہے فذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ چنانچہ مفسرین نے اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے، فرماتے ہیں فذکرونی بالشوق والمحبہ، اے میرے بندے تو شوق اور محبت کے ذریعے سے مجھے یاد کرنا، اذکرکم بالوصل والقربہ، اور میں وصل اور قربت عطا کرتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا۔ فرمایا فذکرونی بالتسلیم والرضا، اے میرے بندے تو تسلیم اور رضا کے ذریعے سے مجھے یاد کرنا، اذکرکم بحسن القدر و لطف القضاء، میں اچھی تقدیر کے ذریعے سے اور اچھے فیصلوں کے ذریعے سے تمہیں یاد کروں گا۔ فذکرونی علی ظہر الارض، اے میرے بندے تو زمین کی پشت کے اوپر مجھے یاد کرنا، اذکرکم فی بطنہا، جب تم قبر میں جاؤ گے میں اس وقت تمہیں یاد کروں گا۔ پھر فرمایا فذکرونی فی الدنیا، اے میرے بندے تو دنیا میں مجھے یاد کرنا، اذکرکم فی العقبہ، جب تم آخرت میں آؤ گے میں وہاں تمہیں یاد کروں گا اور تمہارے لیے خیر کے فیصلے فرما دوں گا۔ فرمایا اے میرے بندے فذکرونی بالشکر، تم شکر کے ذریعے سے مجھے یاد کرنا، اذکرکم بالزیادہ، تو میں زیادتی رزق میں عطا کر کے تمہیں یاد کروں گا، تمہارے اجر میں، تمہارے اعمال میں، رزق میں برکتیں عطا کر کے تمہیں یاد کروں گا۔ پھر فرمایا فذکرونی بالتوحید والایمان، اے میرے بندو تم توحید اور ایمان کے ذریعے سے مجھے یاد کرنا، اذکرکم بالدرجات فی الجنان، میں جنت کے درجے بلند کرتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا۔ فرمایا فذکرونی بالقلب، اے میرے بندو تم دل کے ذریعے مجھے یاد کرنا، اذکرکم بکشف الحجب، میں حجابات پردے ہٹانے کے وقت تمہیں یاد کروں گا، یعنی جب تم میرے سامنے پیش ہوگے تو میں اپنے پردے اپنے سامنے سے ہٹا دوں گا۔ پھر فرمایا فذکرونی بالطاعات، اے میرے بندو تم اطاعت کے ذریعے سے مجھے یاد کرنا، اذکرکم بالمعافات، میں معافات کے ذریعے سے تمہیں یاد کروں گا، درگزر کر دوں گا، تمہارے گناہوں سے معاف کر دوں گا۔ فرمایا فذکرونی بالدعاء، اے میرے بندو تم دعا کے ذریعے سے مجھے یاد کرنا، اذکرکم بالعطا، میں عطا کے ذریعے سے تمہیں یاد کروں گا۔ فذکرونی فی النعمت والرخاء، تم نعمت کے اور سہولت کے وقت میں مجھے یاد کرنا، اذکرکم فی الشدت والبلاء، میں شدت اور بلا کے وقت میں تمہیں یاد کروں گا۔ فذکرونی بقطع العلائق، تم اپنے ما سوا سے تعلق کو توڑتے ہوئے مجھے یاد کرنا، اذکرکم بنعت الحقائق، اور میں حقائق کی یعنی نعت کے وقت تمہیں یاد کروں گا، تمہاری زبان سے حقیقتوں کو جاری کر دوں گا۔ فذکرونی بالموافقات، تم موافقات کے ذریعے سے مجھے یاد کرنا، اذکرکم بالکرامات، میں کرامات کے ذریعے سے تمہیں یاد کروں گا۔ اور فرمایا کہ فذکرونی بالسؤال، اے میرے بندے تم سوال کرنے کے ذریعے سے مجھے یاد کرنا، اذکرکم بالنوال، میں نعمتیں عطا کرتے ہوئے تمہیں یاد کروں گا۔ اسی لیے ذکر کی کثرت کی چند برکات ہیں، ان میں سے ایک برکت یہ ہے کہ انسان کا دل سیاہی سے دھل جاتا ہے، جیسے بارش برستی ہے اور کوئی چیز باہر پڑی ہو تو وہ دھل جاتی ہے، اسی طرح انسان ذکر کرتا ہے تو نور کی بارش برستی ہے اور انسان کا دل اس سے دھل جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ مدد دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ زمین جب ناپاک ہو جاتی ہے نا تو اس کے پاک ہونے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ اتنی بارش برسے کہ بارش اس گندگی کو بہا کے لے جائے، پھر جب زمین خشک ہو جائے گی تو اس کو پاک کہا جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر نہ رنگ ہے نہ بو ہے، نجاست دھل گئی چلی گئی، اب وہ زمین پاک ہو گئی۔
اور فرماتے ہیں کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر زمین کے اوپر نجاست پڑی ہے مگر دھوپ پڑے، سورج کی روشنی پڑے اور اتنی دھوپ پڑے کہ دھوپ اس نجاست کو جلا کے رکھ دے، اس کے نام و نشان کو مٹا دے، پھر جو زمین بچے گی اس کو بھی پاک کہا جائے گا۔ اسی طرح انسان کا دل زمین کی مانند ہے، اور اس کے پاک ہونے کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان اتنا کثرت سے ذکر کرے کہ ذکر کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی بارش برسے اور وہ گناہوں کی نجاست کو دھو کے رکھ دے، پھر انسان کا دل پاک ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے شیخ کی صحبت میں وقت گزارے۔ شیخ کا قلب سورج کی مانند ہے، جس طرح سورج شعاعیں ڈالتا ہے اور گرمی پہنچاتا ہے، شیخ کا قلب بھی انسان کے دل کے اوپر انوارات کو پہنچاتا ہے، اور یہ انوارات اس کے قلب کی ظلمت کو مٹا دیتے ہیں، حتیٰ کہ دل بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔